بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل قانون کیا کہتا ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، آج گفتگو کریں گے مجموعہ ضابطہ دیوانی آرڈر 39 رول 1 اور 2 کے حوالے سے سول پروسیجر کوڈ کا۔ اس آرڈر کے تحت، آرڈر 39 کے تحت جب کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے پراپرٹی کے حوالے سے، ایک پراپرٹی جس کی ملکیت کا دعویٰ دو یا دو سے زیادہ لوگ کرتے ہیں، ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے، تنازع پیدا ہوتا ہے، ایک فریق عدالت میں جاتا ہے، دعویٰ داخل کرتا ہے پراپرٹی کی ملکیت کے حوالے سے، تو ساتھ ہی آرڈر 39 رول 1 اور 2 سی پی سی کی اپلیکیشن بھی لگا دی جاتی ہے۔ اب یہ کیا ہے آرڈر 39 میں؟ اسے کہتے ہیں انجنکشن، یا اردو میں ہم کہیں گے حکم امتناعی۔ پراپرٹی کی کیس جب داخل عدالت کیے جاتے ہیں، ظاہر ہے مخالف کے پاس یا تو پوزیشن ہوگا اس پراپرٹی کا، یا پوزیشن آپ کے پاس ہوگا تو اس کے پاس ڈاکیومنٹس ہوں گے، پراپرٹی کے ٹائٹل ڈاکیومنٹس ہوں گے اس کے پاس۔ آپ ملکیت کا دعویٰ اپنے لیے داخل کر رہے ہیں، آپ عدالت سے یہ التجا کرتے ہیں کہ یہ پراپرٹی آپ کا حق ہے، جبکہ مخالف آپ کا اس پہ دعویٰ بھی رکھتا ہے اور اس پہ آپ کے مخالف کا بھی دعویٰ ہے۔ جب عدالت میں مدعی بن کر آپ سوٹ داخل کرتے ہیں پراپرٹی کے حوالے سے، اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ کا مخالف، کیونکہ وہ بھی یا تو اس کی پوزیشن میں پراپرٹی ہوگی یا اس کی ڈاکیومنٹیشن، اس کی فائل اس کے پاس ہوگی، اگر وہ حقدار نہیں ہوگا، پراپرٹی پہ اس نے قبضہ کیا ہوگا، اس کا کوئی لیگل رائٹس نہیں ہوگا، ممکن ہے جب اس کو اطلاع ہو کہ یہ پراپرٹی ڈسپیوٹڈ ہو چکی ہے، اس کا کیس آپ نے کورٹ میں داخل کر لیا ہے، تو وہ اونے پونے دام اس جگہ کو بیچ دے، کرائے پہ لگا دے، مارگیج کر دے، گروی رکھ دے، یا پھر اس کو ڈیمیج کر دے، یعنی اس کی ویلیو کو، اس کی دیواریں، کھڑکیاں، فکسچر، کچن، کیبنٹ، باتھ روم، واش رومس وغیرہ کو توڑ پھوڑ، جلن کے مارے وہ اس کو حد سے زیادہ نقصان دے دیں، اگر اس کو یہ اطلاع ہو کہ یہ پراپرٹی اب اس کے ہاتھ سے لے لی جائے گی اور سوٹ ٹرائل چلنے کے بعد جو ہے مدعی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لہذا جیسے ہی سوٹ کا پلینٹ آپ داخل کرتے ہیں، مدعی جو پلینٹ داخل کرتا ہے، اپنا دعویٰ عدالت میں داخل کرتا ہے، ساتھ ہی یہ پریکٹس میں ہے پراپرٹی کے حوالے سے، ساتھ ہی آرڈر 39 رول 1 اور 2 سول پروسیجر کوڈ کی اپلیکیشن داخل کر دی جاتی ہے، انجیکشن کی اپلیکیشن داخل کر دی جاتی ہے، جس کے تحت عدالت سے یہ التجا کی جاتی ہے کہ ممکن ہے مخالف اس پراپرٹی کو ڈیمیج کر دے، یا اس کو تھرڈ پارٹی کے حوالے کر دے، اس پہ گروی رکھوا لے، یا اپنے قرض داروں کو یہ پراپرٹی دے کے بھاگ جائے۔ لہٰذا اس پراپرٹی کی حیثیت کو، اس کی حیت کو، اس کی موجودگی کو ایک انجیکشن حکم امتناعی کہ اس کے وہاں پہ ایک اسٹے لگا دیا جائے۔ اب نہ یہ پراپرٹی ٹرانسفر ہوگی، نہ گفٹ ہوگی، اور نہ ہی اس پہ کوئی تعمیرات اگر کر سکیں گے تو وہ بھی نہیں ہو سکے گی، ڈیمولش کرنا ہوگا تو وہ بھی نہیں ہو سکتی ہوگی۔ دوستوں، اب انجنکشن جو حکم امتناعی ہے، یہ کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ مدعی بن کر جیسے ہی آپ عدالت میں داخل ہوتے ہیں، دعویٰ داخل کرتے ہیں پراپرٹی کا، تو ایک انٹرم انجنکشن کی اپلیکیشن داخل کر دی جاتی ہے۔ اب انٹرم انجنکشن کیا ہے؟ عبوری حکم امتناعی، یعنی آپ نے مقدمہ عدالت میں داخل کیا، مخالف کو نوٹس ہوگا، وہ پہلی پیشی پر آئے گا نہیں آئے گا، دوسری نوٹس ہوگا، پبلیکیشن ہوگی، بہرحال اس عرصے کے اندر میں بھی پاسبل 2-4 ہفتے لگ جائیں۔ لہٰذا ادر سائڈ کو سنے بنا، ادر سائڈ کو کال کیے بنا، اطلاع دیے بنا، عدالت 15 دن کی ایک انجنکشن حکم امتناعی جاری کر دیتی ہے التجا کرنے پر، جو کہ انٹرم انجنکشن ہوتی ہے، اور یہ 15 دن کے لیے ہوتی ہے۔ ٹیمپریری انجیکشن سوٹس
جب چلتے ہیں، مقدمے بازی جب چلتی ہے 4-6 مہینے، 1 سال 2 سال کے لیے، ٹیمپریری انجیکشن کہ جو سوٹ کا فیصلہ، مقدمے کا فیصلہ جب تک نہیں آ جاتا، عدالت سے التجا کی جاتی ہے کہ اس پہ اسٹے لگا دیا جائے، اس کو حکم امتناعی کے ذریعے سے، انجنکشن کے ذریعے سے اس کی حیثیت کو تبدیل نہ کرنے کی، اس پہ اسٹے لگا دیا جائے، اور وہ ہوتا ہے 6 مہینے کے لیے، اسے کہتے ہیں ٹیمپریری یعنی عارضی انجیکشن۔ اور پرماننٹ انجیکشن جو کہ دائمی یا دوامی انجیکشن جسے کہتے ہیں، حکم امتناعی جو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ دوستوں آگے چلتے ہیں، اور یہ آپ کو اب یہاں پر گفتگو کے اندر یہ اب میں اس چیز پہ آ جاتا ہوں کہ جب آپ حکم امتناعی کے انجیکشن کی آرڈر 39 رول 1 اور 2 کی اپلیکیشن لگاتے ہیں تو عدالت کو کیا آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے؟ یہاں پر 3 چیزیں ہیں۔ ایک پرائما فیشائی آف دا کیس، یعنی بادی النظر میں یہ کیس آپ کے حق میں ہے، آپ کی پوزیشن میں یہ چیز ہے، پراپرٹی ہے آپ کی پوزیشن میں، اس کے ڈاکیومنٹس ہیں، آپ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں 20 سال سے، 30 سال سے، 40 سال سے، آپ کے فور فادر کی یہ جگہ ہے، یوٹیلیٹیز کے جو بھی بلز ہیں وہ آپ ادا کر رہے ہیں، پراپرٹی ٹیکس آپ ادا کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کے جو شناختی کارڈ پہ نمبر ہے، پاسپورٹ وغیرہ جو بھی ہیں وہ اسی پراپرٹی کے ہیں، لہٰذا بادی النظر میں یہ پراپرٹی آپ کی ہے اور آپ اس کے حقدار ہیں، یہ آپ کو پہلی چیز ثابت کرنی ہوتی ہے۔ سیکنڈ، بیلنس آف کنوینئنس۔ اب بیلنس آف کنوینئنس کیا ہوگا؟ جو چیز بادی النظر میں آپ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کی ہے، اس کے ایگریمنٹ، اس کے ڈاکیومنٹس، اس کے پیپرز، اگر وصیت میں وہ ملی ہے آپ کے فور فادر کی ہے تو وہ ساری چیزیں، یعنی ثبوت آپ کو ایویڈنس جو ہے آپ پرووائڈ کرتے ہیں۔ سیکنڈلی جو آپ چیز ظاہر کرتے ہیں وہ بیلنس آف کنوینئنس ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزوں کے ثبوت جو پراپرٹی کے حوالے سے ہیں وہ میرے حق میں ہیں اور میرے پاس ہیں۔ تیسری چیز جو آپ ثابت کرتے ہیں، یہ ثابت کرنی ہوتی ہے عدالت کو انجیکشن لینے کے لیے، وہ ہوتی ہے irreparable لاس، یعنی ناقابل تلافی نقصان۔ اب اسے میں واضح کرتا ہوں کہ آپ عدالت کو یہ واضح کرتے ہیں کہ اگر عدالت حکم امتناعی اس مقدمے کے فیصلے کے اندر نہیں دے گی، مقدمہ ہو سکتا ہے 1 سال چلے، 2 سال چلے، 3 سال چلے، لیکن حکم امتناعی اگر نہیں دیں گے تو ادر سائڈ پراپرٹی کو سیل آؤٹ کر دے گا، پراپرٹی کو مارگیج رکھوا دے گا، اس پہ جو لیندار ہیں، جو قرض دار ہیں ان کے حوالے کر دے گا، ڈیمیج کر دے گا، توڑ دے گا۔ مکان ہے جیلیسی کے اندر ہوتا ہے، یہاں پر پاکستان میں رہتے ہوئے جیلیسی زیادہ ہوتی ہے، اگر مجھے نہیں ملا تو میں اس کو کسی اور کے حوالے بھی نہیں کر دوں گا، تو جو چیز ڈیمیج ہو جائے گی، جو چیز کسی تھرڈ پارٹی کو چلی جائے گی تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا کہ اس کو دوبارہ سے حاصل کیا جائے، اور اچھا خاصا اس پہ نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں بھی ثابت کرنی ہوتی ہے۔ یہ 3 چیزیں انجنکشن کی اپلیکیشن آرڈر 39 رول 1 اور 2 کے لیے جب آپ لگاتے ہیں تو عدالت کو یہ 3 پوائنٹس کو واضح کرنا ہوتا ہے جو آپ کو اپنی فیور کے اندر دکھانی ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔